محترم جناب انجینئر امیر مقام سے اور دخپل خوب عزیز جناب اختیار ولی صاحب اور دا هغوی سره راتلونکي د دې حلقې او د دې ضلعې ډېر عزتمند قدرمند مشران دوستان عزیزان ټولو ته دلته په راتلو باندې د زړه د تل نه هرکلی وایم. میں محترم جناب انجینئر امیر مقام صاحب، برادر عزیز جناب اختیار ولی صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مسلم لیگ نون کے انتہائی محترم ضلع نوشہرہ کے ذمہ داران و کارکنان، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً جب سے یہاں ضمنی انتخابات کا اعلان ہوا تھا اس وقت سے امیر مقام صاحب اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رابطے میں تھی اور ان کا مسلسل یہ اصرار تھا کہ ہمیں مشترکہ طور پر یہاں ایک امیدوار کی حمایت کرنی چاہیے، جس پر ہماری مرکزی جماعت نے بھی اور یہاں مقامی جماعت سے مشورہ کرنے کے بعد طے یہ ہوا کہ ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں ساتھیوں کو بلائیں. لہذا آج ہمارے ان بڑوں نے یہاں ہمارے ضلعی ناظم عمومی اور ہمارے اس حلقے پر نامزد امیدوار نے مفتی حاکم علی صاحب کے گھر پر وہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کے آنے کو اور ان کے یہاں جرگہ کرنے پر ان کا یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. آپ کے سامنے مفتی حاکم علی صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے. لہٰذا آج کے بعد اختیار ولی صاحب صرف مسلم لیگ نون کے نہیں، ہم سب کے امیدوار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ جس یکجہتی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں ہمارے ساتھی، جس یکجہتی کے ساتھ ہم میدان میں اترے ہیں انشاءاللہ تعالی جس یکجہتی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ یہ میدان ہمارے بھائی اختیار ولی صاحب اس کو فتح کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب قوم کو زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں یہاں تقریباً کوئی 7.5 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے اور جو انہوں نے اب تک دال چنے بیچنے تھے وہ بیچ چکے ہیں. اب پوری قوم پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ قوم کے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ ہے، نہ اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر یہ قوم کو ورغلا سکیں. تو ہمیں یقین ہے کہ جس طرح پورے صوبے کو انہوں نے پچھلے 7.5 سالوں میں جس طرح بیک گراؤنڈ پر لے گئے ہیں اور جس طرح ان کو ریورس گیئر لگا دیا ہے اور پورے ملک میں ترقی نام کی چیز نظر نہیں آ رہی اور آئے روز ملک جو ہے وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور ہماری معیشت وہ ڈوب چکی ہے. اسی طرح ہماری عزت جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ڈوب چکی ہے. کبھی ہمیں
जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं, कभी हमारे जहाज़ रोक लिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज बनाने आए थे वो इतना ख़राब हो गया है कि वो रही सही कसर जो है इस हुकूमत ने निकाल दी है। और अब एक मरतबा फिर इस हलके में ये लोग कौम के पास जाएंगे और यहाँ से फिर अपना नुमाइंदा लेकर जाएंगे। तो ये सिवाय इसके कि ये उसके लिए कोई प्लानिंग करें, कोई धांधली करें, जिस तरह 2018 में इन्होंने धांधली की बुनियाद पर अपने लोगों को या अपनी असम्बलियों को आबाद किया है, एक मरतबा फिर उस तरह की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मरतबा इंशाअल्लाह हम मैदान में होंगे और मिलकर इन सब का मुकाबला करेंगे और इनको बताएंगे कि कौम अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है और इंशाअल्लाह इलेक्शन का दिन ये हमारे भाई इख्तियार वली साहब की फ़तह का दिन होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। तो इस वक्त जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं वो भी सिर्फ कौम को धोखा देने के लिए, इस हलके के लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कोई इस कौम को पूछने वाला नहीं होता। मेरे ख्याल में यहाँ से बेहतर नुमाइंदगी इस कौम की करने वाले इंशाअल्लाह अपोजिशन की जमातों का ये मुतफ़िक़ा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सकें।